السلام علیکم فرق حبیب صاحب، جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ بتائیں. یہ بتائیں کہ سیاستدان صبح اٹھ کے سب سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں، جی آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی وقت مل جائے تو روٹین سیٹ کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر اخبار بھی پڑھیں، دیکھیں کیا حالات حاضرہ ہیں، کیا خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہر خبر کے اوپر نظر رکھنا ہوتا ہے اور حکومت کی اچھائی بھی بیان کرنی ہے، اور جو پروپیگنڈا آ رہا ہوتا ہے حکومت کے خلاف اس کا بھی کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ اسی طرح صبح کا آغاز ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، ظاہری بات ہے، گھر سے شکوا آ جاتا ہے سامنے، وہ کہتے ہیں جی اب پہلے اتنے کی گروسری آتی تھی، اب اتنے کی گروسری آتی ہے، لیکن اس کی پیچھے بھی تو ایک ایکسپلینیشن ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ بہت ساری چیزوں کا امپیکٹ کووڈ کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر ہمارے اوپر آیا ہے. اگر آپ پچھلے سال کا کمپیریزن دیکھیں، آپ آلو، پیاز، ٹماٹر، دال، مونگ، جو پیریشیبل آئٹمز ہیں ہماری، ان کی پچھلے سال سے قیمتیں اس سال کم ہیں. یعنی کسی میں 25% کمی ہے، کسی میں 30% کمی ہے. جہاں ہمیں مہنگائی بڑی ہے، ایک پیٹرولیم مصنوعات ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ہی آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے. دوسرا ہے خوردنی تیل، جو $500 سے 1300 $1350 کے اوپر چلا گیا. اس کی وجہ سے گھی پر کے جی 350 400 روپے کے درمیان جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. جو خوردنی تیل جس میں لوگ کھانا پکاتے ہیں، وہ ہمارے ہر ہاؤس ہولڈ کو اس نے افیکٹ کیا ہے. اور چینی کی قیمتیں آپ کے علم میں 50-60 روپے کلو نیچے آئیں. آٹا ہم نے جو ہے وہ 1100 روپے کے اوپر رکھا ہوا ہے 20 کلو کا، جبکہ سندھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہاں کوئی ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آتی، وہاں 1400 1450 روپے میں بک رہا ہے. مجھے وہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارا فیصل آباد میں نولٹی پل کا ایک انسیڈنٹ ہوا. اس وقت ہمارا 8 دسمبر کی یہ بات ہے، اس وقت ہمارا جو ہے وہ دھرنا وہاں پر جاری تھا. تو اس دوران جو ہے وہ ہمارے کارکن جو ہے وہ شہید ہوا. تو سامنے سے اسٹریٹ جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی تھی. تو اس وقت میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا، سیدھی گولیاں چل رہی تھیں. تو ہم اپنے میدان پہ کھڑے رہے، میدان چھوڑ کے نہیں گئے. ہمارا کارکن حق نواز بھی شہید ہوا 8 دسمبر کو. تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کے اوپر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ تعریف کی، اور ایک بڑے کنونشن کے اندر ایک تعریف کی. انہوں نے کہا کہ وہ ورڈس مجھے ان کے یاد ہیں آج بھی. انہوں نے کہا یہ فیصل آباد کے دو بڑے فاروق کا فیصل آباد کے دو بڑے خطرناک گنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہے. تو بس آپ نے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ. تو یہ وہ پارٹی ہے جس پارٹی کے اندر آپ کو کافی گرو کرنے کا اور اوپر جانے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. تو وہ حقیقت بھی ہے آپ کے سامنے کہ انہوں نے ہمیں آگے آنے کا موقع بھی فراہم کیا، پارٹی کا ٹکٹ بھی دیا، کیبنٹ کا حصہ بھی بنایا. آپ محنت سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ جتنے بھی ہمارے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا یہاں سے مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے. وہ جو اکثر عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے، صحیح معنوں میں سیکھا ہی ان سے، جب ہم تو زمانے طالب علمی میں پنجاب یونیورسٹی سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے. تو وہ اکثر یہ بات دہراتے ہیں کہ ہار اس شخص کو نہیں ہرا سکتی جو خود ہار نہ مان لے. تو 2013 میں تو 18 دن کی الیکشن کی کیمپین تھی، تو میں رنر اپ تھا، 50,000 ووٹ ملے. تو وہ ایک میرے خیال میں کافی حوصلہ افزائی تھی فیصل آباد کے لوگوں کی جانب سے کہ 2018 کے الیکشن کے لیے ہم محنت کریں. فیصل آباد کے لوگوں نے، میرے حلقے کے لوگوں نے وہاں پر ہم اعتماد کیا اور یہاں پہنچایا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتریں. 3 سال بعد جو ہے میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ ایک مناسب بات ہوگی. بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ جہاں کہیں رکاوٹ بھی ہے، اس رکاوٹ کو بھی دور کرنا پھر جو ہے وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اور رکاوٹیں آتی بھی ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ان بلٹ اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے آپ کے غیر ضروری ڈیلیز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں ان کو دور کرنے کی. آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر ہر ہفتے کابینہ کی ریگولر میٹنگ کرتے ہیں. پھر ایسا متحرک وزیر اعظم ہے جنہوں نے آج تک کوئی اپنے لیے چھٹی کوئی نہیں کی. اس کے علاوہ وہ خود فالو اپس لے رہے ہوتے ہیں جو ان کے انیشیٹوز ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، ابھی صحت کارڈ آ رہا ہے. آپ وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں نہیں ہے. کامیاب جوان پروگرام ہے. 10 ڈیمز کے اوپر انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کروا دیا ہے. پاکستان میں
ہاؤزنگ کے اوپر لون دینے کا کلچر ہی نہیں تھا. بینکس کو آج وہ اس طرف لے آئے. تقریباً 250 ارب روپے کی قرضوں کی بینکوں کو جو ہے وہ درخواستیں موصول ہو چکی ہوئی ہیں. اس حوالے سے تقریباً 90 ارب روپے کے لونز منظور ہو چکے ہوئے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک جو ان کے انیشیٹوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کا فالو اپ بھی تگڑا لیتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں تو اگر آپ تنقید کرتے ہیں اور ایک مناسب انداز سے کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی آپ کی ذاتی دشمنی تو نہیں ہوتی. اور آپ پہلی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے کام ہیں, جو ہماری اپنی انیشیٹوز ہیں, جو حکومت کی اچھائیاں ہیں, ہم ان کو بیان کریں. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ بعض اوقات آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جیسا بیان ہوتا ہے پھر ویسا جواب بھی پھر آپ کو دینا پڑتا ہے. تو وہ تمام چیزیں تو پھر اس کا حصہ ہیں. دیکھیں ایک اچھا لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے لیڈرز کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, ان کو موقع دیتا ہے. اور جو اچھا لیڈر ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ گروم ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ سب جو ہے وہ لیڈرز بن جاتے ہیں یا لیڈنگ رول کے اندر آ جاتے ہیں. چاہے وہ کرکٹ کا زمانہ ہو ان کا, آپ دیکھیں کہ ایون سوشل سیکٹر کے اندر ان سے کتنے لوگ انسپائر ہوئے, اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو فٹ اسٹیپ کو فالو کیا. اسی طریقے سے پالیٹکس میں بھی آج ہمیں ان سے جو ہے وہ بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بڑی رہنمائی ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ گروم ہوئے ہیں, ان کو بھی آگے آنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ ان کی بڑا ایک اچھا پہلو ہے. بیلنس کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور اس میں الٹیمیٹلی آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ میں پالیٹکس میں نہ ہوں, کسی جگہ پر اگر نوکری کر رہا ہوں یا اپنا کاروبار کر رہا ہوں, تو اس دوران بھی آپ کو اپنی فیملی کے درمیان اور اپنی جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس کے درمیان آپ کو ایک توازن قائم کرنا پڑتا ہے, بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں. ہے یہ مشکل کام ہے کیونکہ ہمارا جو پالیٹکس ہے اور خاص طور پر بینگ ان گورنمنٹ کابینہ کے اندر کام کرنا, تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ اور ٹائم ڈیمانڈنگ کام ہے. تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گلہ نہ آئے. دیکھیں حکومت کو تو بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں, وہ حکومت ہی کیا جسے کوئی چیلنجز کا سامنا نہ ہو. تو چیلنجز تو آپ کے سامنے ڈیلی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیا چیلنج ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری اپنی عوام کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں, جو وعدے ہیں, وہی ہمارے لیے جو ہے وہ چیلنجز ہیں جن کو ہم پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اسی تودو کے اندر ہیں. ادروائز اپوزیشن ہے, ان کے احتجاج, جلسے جلوس, یہ حکومت کے لیے کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا اجاگر اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی کی ہیں انہوں نے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کریڈٹ بھی ان کو ملنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہر برسات میں بارش ہوتی تھی, شہباز شریف صاحب لمبے بوٹ پہنتے تھے, ہیٹ لیتے تھے, لاہور کے چوکوں میں کھڑے نظر آتے تھے. اسی عثمان بزدار نے وہاں پر جو ہے وہ پانی کے خاتمے کے لیے واسا کے نظام کو بھی ٹھیک کیا, وہاں پر انڈر گراؤنڈ اسٹرانگ واٹر اسٹوریج بنا دیا. اب بارش پڑتی ہے اور سڑک سے پانی انڈر گراؤنڈ اسٹور ہو جاتا ہے, بعد میں پی ایچ اے کی گاڑیاں آتی ہیں اور نکالتی ہیں, گرین بیلٹس کو لگا دیتی ہیں. تو یہ کوئی فوٹو سیشن کا کام تو نہیں تھا, وہ راکٹ سائنس تو نہیں تھی. اور آج 8 مدر چائلڈ کیئر کے جو ہے وہ ہاسپٹلز بن رہے ہیں, 21 کے قریب جو ہے وہ نئی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تعمیر ہو رہی ہیں, اور میکسیمم پنجاب حکومت نے 98 ارب روپے کی سڑکیں بنائی. آج پنجاب حکومت 108 ارب روپے کی سڑکیں بنا رہی ہے. جو شہباز شریف کے دور میں میکسیمم جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ تقریباً انہوں نے جو خرچ کیا وہ 400-450 ارب تھا. یہ اس بار 540 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ریکارڈ ان کی ریونیو کلیکشن ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بے شمار ان کے کام جو ہے وہ ان سے بہتر ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب کسان کارڈ انہوں نے متعارف کروایا ہے, اور اگین جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے لیے 3 سال کے لیے 300-350 ارب روپے صوبائی حکومت نے ہی جو ہے وہ مختص کیا ہے. اور پہلی بار ہے کہ صوبائی حکومت کے توسط سے جو ہے وہ کسان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. وہ گنے کا کسان جو شریف خاندان کی شوگر ملوں کے باہر احتجاج کرتے تھے سالوں سال, ان کو پیسے نہیں ملتے تھے. آج پنجاب حکومت عثمان بزدار ہی وہ قانون لے کر آئے ہیں جس میں 15 دن کے اندر اندر کسان کو آپ نے اس کے گنے کی قیمت ادا کرنی ہے, اور ادروائز جو نہیں کرے گا ان کے خلاف جو ایکشن ہوتے ہیں. آج اگر آپ قیمتوں میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے دیکھیں تو پی بی ایس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, پنجاب ایڈمنسٹریٹیولی جو پرائسز ہیں ان کے اندر بہتر ہے کمپیریٹیولی سندھ سے.
پنجاب آج جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی صوبوں سے کینال سسٹم نیا بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اچھی ان کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر پنجاب حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے جو اجاگر کریں ان کو. دیکھیں ہماری پیچھے جو ہے وہ عوام کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور عوام سے بڑی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے سامنے آتے رہے ہیں. تو عمران خان کی تو 22 سالہ جدوجہد ہے، اور 22 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے عوام کو کنونس کیا، عوام کو اپنی طرف راغب کیا، ورنہ 2 پارٹی سسٹم تھا. آپ یہ دیکھیں ابھی یہ حالیہ دنوں میں 133 کا الیکشن ہوا ہے، 133 کا، تو 18% ووٹر نکلے بھائی، جبکہ 70,000 تو نئے ووٹر سامنے آئے جن کی عمر 18 سال سے 21 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی. وہ تو نیا ووٹر ہوتا ہے، اس میں تو جذبہ ہوتا ہے، وہ ووٹ نہیں ڈالنے نکلا پورا. تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مثلا پی ٹی آئی اگر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تو آپ نے اس الیکشن کو دیکھ لیا، وہ الیکشن ہی نہیں لگ رہا، اس میں وہ گہما گہمی نہیں. دیکھیں جہاں کہیں آپ کا نظریہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں نہ کرتے، جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدھا قدم آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن آپ جانا تو آپ نے اسی منزل پہ ہوتا ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور ان کو اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے کہ اپنے نظریے کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرے. لیکن نوجوان تو مایوس ہوتا ہی نہیں، وہ نوجوان ہی کیا ہے جو مایوس ہو جائے. دیکھیں نا، ہم کیوں کہتے ہیں جو نوجوان ہوتا ہے اس کے تو ہمیشہ جو ہے وہ بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ انرجائز ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بڑا ریئلسٹک ہوتا ہے، آئیڈیلسٹک ہوتا ہے. ریئلسٹک کہہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ نے یہ دیکھا نہیں ابھی جو سپورٹس کا ہم نے ان کو انیشیٹو دیا، ایک سپورٹس ڈرائیو ہے، اب اس کے تحت تمام پارٹیسپیٹ کرنے پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جو سپورٹس بورڈ کا جو اسٹیڈیم ہے وہ کھچا کھچ بڑا ہوا تھا، آپ خود وہاں پہ موجود تھے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ زبردستی آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اگر آپ کو بچے پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بنیادی طور کے اوپر یہ ورکرز کنونشن تو تھا نہیں، یہ کوئی سرکاری جلسہ بھی نہیں تھا، یا کسی ہماری جماعت کا بھی کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ تو آپ کی پورے ملک گیر ایک سپورٹس ڈرائیو شروع کی گئی ہے جو کامیاب جوان کا ایک ون آف دی انیشیٹو ہے. اس کا ایک لانچنگ پروگرام تھا، اس میں بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے، اور جو یہ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی ایسے پروگرامز کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سپورٹس پروگرام کے نام کے اوپر شہباز شریف نے بڑے بڑے پروگرامز کیے تھے، اور بڑی بڑی تصاویریں لگایا کرتے تھے پوسٹروں کے اوپر. یہاں تو آپ کو تصاویریں تو نہیں نظر آ رہی.